السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور،
ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے۔ 21واں پارہ سورہ لقمان 18 نمبر آیت۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت فرمانا، اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ جیڑیاں نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا ہے، انہاں کو ایک نصیحت ہے کہ بیٹا جدو کسی نال گفتگو کرے، بات چیت کرے، تیرے نال کوئی حق کلام ہوئے تے اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جہدے نال مخاطب ہے وہ گفتگو کرنے والے بندے دی گل نو اہمیت ہی نہیں دیتا، چہرہ سائڈ تے کر لیندا ہے، بے پرواہی برتدا ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا جدو کسی نال گفتگو کرنی ہے، توجہ نال گل کرنی ہے تے توجہ نال گل سننی ہے، اپنے چہرے نو اودے تو ہٹانا نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین تے چلنا ہے تے اکڑ کے نہیں چلنا، اس لحاظ نہیں چلنا کہ میرے جیسا اس علاقے سے شاید بندہ ہی کوئی نہیں۔ غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا، کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اس بندے نال جڑا بندہ اپنی میں چ رہندا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کسی نو اہمیت نہیں دیتا۔ اور نال فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بڑی میانہ روی والی چال، عاجزی انکساری والی چال چلیا کر، اپنی آواز نو نیویاں رکھنا ہے، گلا نہیں پھاڑنا، شور نہیں مچانا۔ ہوندہ ہے نا بعض بندہ روب پان واسطے آواز اچھی کرتا ہے، ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہ کنی کی آواز اچھی کر لے گا، تو انسان ہے، زیادہ تو زیادہ تیری آواز کتنی کو بلند ہو جائے گی؟ گدے دی آواز بڑی بلند ہے، تے گدے دی آواز آوازاں دے وچوں بدترین آواز ہے۔ کدی کسی بندے نے گدے نو پسند کیتے جدو بولدا ہے، بلکہ بعض لوگ آتے ہیں یار اس محلے چ نہیں رہنا، یہ ہمسایاں دے کول گدا ہے تے اس آوازار کر چھڑدا ہے، آرام دے اندر خلل پاندا ہے، سکون کوئی نہیں۔ تو قرآن پاک دے اندر تشبیہ دیکھو اس بندے نو کہدے نال دیتی ہے جڑا بندہ بلا وجہ آواز بلند کرتا ہے، گلا پھاڑتا ہے، شور کرتا ہے،
دوسرے دے گلے پہندا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، گدے دی آواز نال تشبیہ دے کے فرمایا گدے دی آواز بڑی بدترین اور بڑی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں نرمی اخلاق اور بہترین شائستگی والی گفتگو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، انسان جدو گفتگو کرتا ہے ایک ایک جملے تے تساں توجہ کرنی ہے۔ تانوں پتہ ہے میری عادت ہے عام طور تے میں زیادہ ڈیٹیل دے اندر تفصیل دے اندر نہیں جاتا، کوئی لمبے لمبے قصے نہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹیاں چھوٹیاں باتیں عرض کرنا تاکہ تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گفتگو ہو جائے۔ بس اللہ پاک کو دعا کرو اللہ تعالیٰ اج دا خطبہ ختم ہون تو پہلا سانوں اخلاق حسنہ دی دولت عطا فرما دے۔ انسان گل کرتا ہے تے وہ گفتگو دا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات دشمن بندہ ہوئے نا، دشمن تے مخالف تے ویری بندہ ایڈے اچھے انداز نال گفتگو کرتا ہے کہ وہ بھی یہ مرید ہو جاتا ہے، یار میرے تو غلطی ہو گئی ہے، تے بندہ ہی بڑا اچھا ہے۔ گفتگو دا اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات بندے دے لہجے دا بڑا اثر ہوتا ہے۔ گفتگو اچھی ہوئے، لہجہ اچھا نہ ہوئے، انداز اچھا نہ ہوئے تو میں نے ایمانداری نہ دسو کہ اچھی گفتگو کو بندہ پسند کرے گا؟ لہجے کا بھی اثر ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کی دعوت کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے تو کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھا کھانا ہوئے، ٹیسٹی کھانا ہوئے، مہنگا کھانا ہوئے، جس طرح کھانے کا اثر ہوتا ہے اس طرح اس بات کا بھی اثر ہوتا ہے کہ انہیں مینوں کیسے برتن میں کھانا دیتا ہے۔ کھانا اچھا ہوئے، برتن گندا ہوئے، دسترخوان اچھا نہ ہوئے، میرے دوستو جس طرح کھانے کا اثر ہے یہ بھی اثر ہے کہ کس برتن چ دیتا ہے، مینوں کھانا کھلایا ہے کس جگہ پہ بٹھایا ہے، مینوں کھانا کھلایا ہے کہ انداز اور رویہ کیسا ہے۔ میرے دوستو یہ اثر ہوتا ہے، کھانا ایک جیسا ہی ہے مگر انہوں سجایا جائے، طریقے سلیقے نہ رکھیا جائے، یہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان دی گفتگو دا بھی اثر، انسان دے لب و لہجے اور اس دے انداز دا بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ بولدا نہیں، توجہ کرنا، بندہ گفتگو نہیں کر رہا، دشمن سامنے کھڑا ہے، دو بندے کے اندر کھڑے نے، مخالف سامنے میں، یہ آپس کے اندر کھڑے نے، گفتگو نہیں، بس ویکھ کے دوروں مسکرا پہندے نے، وہ سمجھدا ہے کہ انہیں مینوں طنز کیتا ہے، حالانکہ گل کوئی نہیں، گفتگو نہیں، الفاظ نہیں، یہ لہجے دا، یہ انداز دا اثر۔ بندہ مخالف ہے نا، دوروں بندہ تھوڑی جی اکھاں کھول کے دیکھا ہوتا ہے مینوں گھور رہا ہے، یہ مینوں تمکا رہا ہے، یہ میرے تے روک پانا چاہتا ہے۔ یا اسی طرح بندہ روٹین نال ہی اپنے منہ تے ہاتھ پھیر لیتا ہے، وضو کر دیا تے ہاتھ پھیر دے ہو نا، مخالف بندہ کھڑا ہے اپنے چہرے تے ہاتھ پھیرے آندا اچھا یہ مینوں ویکھ کے منہ تے ہاتھ پہ پھیردا ہے، مینوں دھمکیاں لاتا ہے۔ یعنی انسان دے انداز، اودی حرکات دا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اپنے لہجے کو اچھا کر لئیے، انداز کو اچھا کر لو۔ چھوٹا جہا بچہ ہے، بے شک دودھ پین والا معصوم بچہ، 1 سال 1.25 سال کا بچہ ہے، بولتا نہیں، گفتگو سمجھتا نہیں، انہوں الفاظ کے معنی کا نہیں پتا، انہوں نہیں پتا کہ اے محبت والا جملہ ہے، انہوں نہیں علم کہ اے نفرت والا جملہ ہے، وہ علم چ نہیں اے گالی ہے، وہ علم چ نہیں کہ میرے نال پیار کرتا ہے۔ چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا بچہ ہے، وہ رخسار دے ہاتھ رکھے نا، تیرے لہجے تو، تیرے انداز تو ایک بچہ مسکرا پیندا ہے، دوسرا بچہ روندا ہے، یعنی پیار نال ہاتھ رکھیں، تیرے پیار والے لہجے تے انداز تو بچہ مسکرا پیندا ہے، اوہی حد کسے بچے دے چہرے تے رکھیں تھوڑی دے شفتی دے نال اور رو پیندا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو لہجیاں دا بڑا اثر ہے، اپنی گفتگو کرنی ہے، لہجہ اچھا بنا لئیے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تو توفیق عطا فرمائے
پچھلے جمعے میں ایک حدیث مبارکہ دا آغاز کیتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ نو دیکھیا، تواڈے علم دے اندر حدیث مبارکہ ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے پیغمبر دسو میرے فرشتے کس گل وچ بحث کر رہے ہیں؟ انہاں گلاں دے اندروں ایک بات یہ بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا مشی الاقدام الی الجماعہ، فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ اجر تے ثواب کس کام چ دیندا ہے، کس کام دی وجہ تو اللہ راضی ہوندا ہے۔ پہلا عمل اے جڑا بندہ چل کے آوندا ہے مسجد دے اندر کہ میں با جماعت نماز ادا کرنی، دوسرا عمل والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز ہو گئی سلام پھر گئی، جلدی نہیں دوڑدا نہیں، نماز تو بعد بھی کچھ وقت اللہ دے گھر وچ بیٹھدا ہے، نماز والی جگہ تے گزاردا ہے۔ نمبر 3 و اسباغ الوضوء فی المکروہات، سردی دا موسم ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کرن نو دل نہیں کرتا، گرمی دا موسم ہے تے گرم پانی نال وضو کرن نو دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وضو کر لیندا ہے کہ میں نماز نو ادا کرنا ہے۔ فرمایا اطعام الطعام، رب دے ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں اجر تے ثواب کنوں ملنا ہے جڑا دعوت کردا ہے، جڑا کسے نو کھانا کھلاندا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل غور میرے موضوع دے متعلق فرمایا ولین الکلام، جڑا بندہ گفتگو نرم کردا ہے، گفتگو نرم کردا ہے۔ اور فرمایا والصلاۃ باللیل والناس نیام، لوگ رات سو جاندے نے، رات اٹھ کے تے اپنے اللہ دے سامنے کلام کردا ہے۔ میرے بھائیوں وہ عرض کرن دا مقصد ہے وہ فرشتے بھی اس گل تے بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بندے تے راضی ہوندے نے، کنوں اجر تے ثواب عطا فرماندے نے۔ لین الکلام، شائستہ گفتگو، اچھی گفتگو، نرم لب و لہجہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، فرمایا کسے تے صدقہ کر دے ہو، خیرات کر دے ہو، تعاون کر دے ہو، پیسہ خرچ کر دے ہو، کسے نو پیسہ دے کے صدقہ خیرات کر کے یہ نہ صدقے نو ضائع نہ کر لینا، صدقے دے ثواب اجر نو ضائع نہ کرنا۔ پتہ کیویں ضائع ہوندا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کسی نو پیسے دیتے، تعاون کیتا، ہیلپ کیتی، دوائی لے دیتی، کھانا کھلا دیتا، لباس لے دیتا، تے پھر جگہ جگہ بیٹھ کے کہا لے میرے تے بڑے احسان ہیں۔ فرمایا احسان کے تاکہ صدقہ ضائع نہ کر لینا، یعنی گفتگو الفاظ اور اس زبان دی وجہ تو، اس لہجے دی وجہ تو اپنے صدقے اجر تے ثواب دا پٹھا نہ بٹھا لینا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، فرمایا احسان جتا کے یا انہوں تکلیف دے کے، لفظاں دی بھی تکلیف ہوندی ہے، لہجیاں دی بھی تکلیف ہوندی ہے، انسان دیاں حرکتاں دی بھی تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے نو تکلیف دیندا ہے یا کسے تے احسان کردا ہے، یعنی اپنی زبان دا استعمال اچھا نہیں کردا، اللہ تعالیٰ اونے صدقات نوں بھی تباہ و برباد فرما دیندے نے۔ اور اگلی آیت تے غور کرنا ہے، فرمایا قول معروف، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی،
انسان دا بولنا اچھا بولنا بعض اوقات ضرورت مند بندہ تواڈے تو سوال کردا ہے چمٹ جاندا ہے بار بار مطالبہ کردا ہے ضد کر چھڑدا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے قول معروف اچھا بول اچھی گفتگو اچھی بات ومغفرت تے وہ دیکھو درگزر کرنا کسے تو زیادتی ہو جاندی ہے انہوں معاف کر دینا خیر من صدقۃ یتبعها اذى اور تیری زبان دا اچھا بول تے مٹھا بول سونا بول کسے تو درگزری کرنا معاف کر دینا اللہ تعالیٰ فرما دے نے اس صدقے تے خیرات تو بہتر ہے جس صدقے خیرات دی وجہ تو کسے کو تکلیف پہنچ دی ہے ایک بندہ دیگا پکا کے ونڈ دے کسے دی بچی دی شادی کروا دیندا ہے کسے مریض بندے دا علاج کروا دیندا ہے پھر انہوں تکلیف بھی دیندا ہے دکھ بھی پہنچاندا ہے تیز بھی کرتا ہے مینے بھی دیندا ہے تانے بھی دیندا ہے غلط لفظ بھی استعمال کرتا ہے لکھاں روپیہ لا کے زبان دی وجہ تو اپنے اجر تے ثواب نو ضائع کر لیندا ہے فرمایا تیرے انہاں پیسیاں تے بہتر ہے کہ اچھا بول لیندا اپنا لہجہ تے انداز اچھا بنا لیندا ایک بندہ کروڑا روپیہ خرچ کر کے پھر بھی کسی کو تکلیف دیندا ہے مینے ماردا ہے تانے ماردا ہے احسان جتاندا ہے تکلیف دیندا ہے اے کروڑا روپیہ ضائع چلے گئے ایک بندہ کسی کو مسکرا کے گلے لا لیندا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے تو زیادہ یہ اجر تے ثواب عطا فرما دے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پورے مومن آباد دے اندر کسے دے گھر کوئی غلام ہے جی کی خیال ہے کسے دا کوئی غلام ہوئے بلکہ پوری دنیا جو بھی اس ٹائم غلامی دا کوئی تصور نہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے وہ تو چونکہ غلام ہوندے سن اپنے غلام کو مار رہے ہیں غلام تو غلطی ہو گئی انہوں سزا دے رہے ہیں کوڑے مار رہے ہیں تے پچھوں نہ کسے آواز دیتی ہوئے اپنے غصے دے کنٹرول کر اور برداشت کر نہ مار اس کمزور تے نہ تمام بندے کو غلام کو نہ مار حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں چونکہ غصے چ سی مینوں اندازہ ہی نہیں ہویا کہ مینوں کون سمجھا رہے ہیں تے مینوں مارن تو کون منع کر رہے ہیں غصے چ بندہ ہوئے گا بعض کا تو پتہ ہی نہیں چلتا میں کی کر رہا اندر آواز آئی اور برداشت کر نہ مار نہ غصہ کر کیوں انہیں تے ظلم پیا کرنا ہے مینوں پتہ ہی نہیں میں غصے چ آندے نے وہ آواز بھی قریب ہو گئی تے آواز دین والا بھی قریب ہو گیا تے جدوں میرے قریب ہویا نا انج کر کے میں مڑ کے دیکھیا تے مینوں منع کرنے والے سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخیا نہ مار کنوں غلام نو تو مالک ہے آقا ہے پھر بھی نہ مار آندے نے جدو کملی والے محمد دے چہرہ انور تے میری نگاہ پئی نا میں اپنا کوڑا سٹ دیتا جدے نال مار رہا میں زمین تے گرا دیتا کیونکہ میرے نبی ایک لفظ کہنے جملہ بولے ہے میرے نبی دی کلام تے غور پر فرمایا ابو مسعود تو اے دا مالک ہے تو اے دا مالک ہے اے تیرا غلام ہے اے تیرے متحد ہے لیکن یاد رکھی تیرا مالک اللہ ہے تینوں اس مالک تے قدرت تے طاقت تے کنٹرول ہے اختیار ہے تیرا مالک اللہ ہے تے تیرے تے اختیار تیرے اللہ نو نے تے اللہ نو تیرے تے بڑے اختیار نے تیرے اختیار تے تھوڑے نے نا وہ بے پناہ اختیارات والا ہے حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں حضرات جڑی گل میں سمجھانی ہے غور کر میرے نبی نے ایک مجلس ایک موقع ایک دفعہ سمجھایا ہے ابو مسعود باز آ جا فرمایا اینو نہ مار حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا اینو نہ مار میں مصطفیٰ دی گل نو انج منیا اور دے تو بعد میں کسے دوسرے غلام نو بھی نہیں ماریا
مارنا ہی چھڑ دیتا ہے، کیونکہ منع کرنے والے کون نے؟ محمد الرسول اللہ۔ حدیث پاک تے تساں بھی سن لئیے نا، اسی بھی ظلم کرنا نہیں، زیادتی نہیں کرنی، برے بول نہیں بولنے، اچھے بول نہیں بولنے، سختی دے جملے نہیں بولنے، نرمی کرنی ہے۔ اور جدو بندہ سخت بول بولدا ہے سننے والے نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، انہیں ایک مشکل تے سخت بول بولیا کر، انہیں ایک جناب بستی والے بول بولیا کر جنہیں کو اپنے لیے پسند کرنا ہے، تو پسند کرنا ہے کہ میری کے نال کوئی زیادتی نہ کرے، اچھی بول نہ بولے، تے جے بارے گلاں پہ کرنا ہے وہ بھی اللہ دا بندہ ہے، تیرا بھائی ہے، وہ دے بارے بھی ایڈی گفتگو نہ کر۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دی وجہ تو، چھوٹے چھوٹے جملیاں دی وجہ تو بعض اوقات ایک جی لڑائی ہوندی ہے، اختلاف ہوندا ہے، خاندان اجڑ جاندے نے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاندیاں نے، سگا بھائی سگے بھائی تو دور ہو جاندا ہے۔ ایسے بندے بھی دیکھے نے، چھوٹی جی گل ہوئی بھائی تو دور ہو گیا، باپ بیٹے تو دور ہو گیا، بیٹا باپ تو دور ہو گیا، لیکن دلوں دور نہیں ہوندا۔ بھائی ناراض میں لڑ پے کسے گل تو، بیٹے منع کر دینے، بیوی منع کر دیئے کہ تو اپنے ویر نو نہیں ملنا، دور کھڑا ہو کے چوک ویندا ہے کہ تو میرے ویر گزرنا ہے، کبھی دل نو کھچ پیندی ہے، جا کے بیل دیندا ہے، دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، اپنے بھائی نو ملدا ہے تے آندا ہے بھتیجیاں نو نہ دسی، میرے پتراں نو پتہ نہ لگے کہ باپ اپنے ویر نو ملن گیا ہے۔ اے اپنے لہجے درست کر لئیے، انداز درست کر لئیے، اے دے تو لڑائیاں تے جھگڑے تے اختلاف پورے لہجے تے انداز تو ہو جاندا ہے۔ میرے دوستوں ناراضگیاں پیدا ہو گئیاں، چھوٹا جہا جملہ بولیا برداشت نہیں ہویا، میاں بیوی چ طلاق ہو گئی، چھوٹا جہا ایک جملہ بولیا ہے برداشت نہیں ہویا، میرے دوستوں قتل ہو گیا، گھر اجڑ گئے، عورتاں بیوہ ہو گئیاں، بچے یتیم ہو گئے۔ لیکن جے تو تحمل دا مظاہرہ کرے نا تے اچھے جملے جڑے ہوندے نے بندے دے زخماں نو بھر دیندے نے، سکون دے دیندے نے، برے جملے جڑے نے بندے نو دکھی کر دیندے نے۔ مخلوق خدا نو دکھی نہ کر، پریشان نہ کر، کسے دا دل نہ توڑ، کسے دا ناراض نہ ہو، کسے دے اگے جناب اونچا بول نہ بول، نرمی والا لہجہ تو اختیار کرے گا، رؤوف الرحیم تیرے تے مہربان ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، انسان دا لب و لہجہ وہ دی پہچان ہوندی، انسان دا انداز وہ دی پہچان ہے۔ سخت دل بندہ وہ دی زبان سخت ہوئے گی، نرم دل بندہ وہ دی زبان نرم ہوئے گی۔ زبان کے اندر سختی ہوئے ہوندی ہے، جدو دل سخت ہوئے بندہ بدتمیز ہو جاتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ جنہوں شوگر ہے عام طور تے یا بلڈ پریشر ہے، کیوں ہوندہ ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، غصے دی علامت دل دی سختی ہے۔ دل موم کرنا، نرم کرنا، زبان تے تیرے دل دی ترجمان ہوندی ہے، جڑے تیرے دل دے جذبات تے خیالات تے احساسات نے زبان او دا اظہار کر دی ہے، اور زبان دس دی ہے کہ بندے دی اصل کی ہے، بندے دا خاندان کیسا ہے، نسب و نسب کیسا ہے، انسان دی گفتگو دس دی ہے، ماں باپ دی تربیت کیسی ہے، کس خاندان نال تعلق ہے، اور انسان دا لب و لہجہ دسدا ہے بندہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ بعض کا تسی آپ نہیں آتے اور دفع کر یار تے بے وقوف ہے، لڑائی ہوندی ہے نا، کوئی بندہ بدتمیزی کرتا ہے تے سمجھاندے نے بزرگ سیانے، آندے نے دفع کر تو سیانا پیانا ہے تے بے وقوف ہے، تے بے وقوف دے متھے لگا ہے، یعنی پتہ یہ لگا تیری زبان، تیرا انداز، تیرا لب و لہجہ تیرے خاندان دی بھی پہچان ہے، تیری شخصیت ہے، تیری عقل دی بھی پہچان ہے۔ انسان دی گفتگو لہجہ اچھا ہوئے نا بندہ خوش ہو جاتا ہے، لہجہ برا ہوئے تے بندہ غم وچ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیرے لہجے دی وجہ تو بعض بندے روندے ہس پیندے نے، بندے دی گفتگو ہوئے بندہ کسے نو ہسا دیندا ہے، اپنے انداز تے لب و لہجے دی وجہ تو بندہ کسے ہسدے بندے نو بعض اوقات روا دیندا ہے۔ بعض اوقات تیری زبان خاندان جوڑ دیندی ہے، تیری زبان جڑے ہوئے بندیاں نو توڑ دیندی ہے، اور بعض اوقات لفظ بندے نو زمین تو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تے لے جاندے نے۔ تعریف کرے آکھے بڑا اچھا خاندانی بندہ ہے بھائی، بڑا جناب ذمہ دار ہے، بڑا امانت دار ہے، دیانتدار ہے، زمین تو آسمان دیاں بلندیاں تے تیرے الفاظ نے انہوں اٹھا دیتا ہے۔ بعض اوقات تیرا لب و لہجہ ایک
شریف دیانتدار تے امانتدار متقی پرہیزگار بندے نو لوکاں دی نگاہ چ گرا دیندا ہے۔ اور بعض اوقات جڑا جملہ میں عرض کرن لگا ذرا توجہ فرمانا جے گل سمجھ آ جائے، بعض اوقات بندے پتہ کی آندے نے جی میں کہڑا کوئی جھوٹا وا، گل میری سچی ہے، مولانا میرے انداز سے نہ جاؤ، میں سچ پیا بولنا وا، میں سچا، میری گفتگو سچی ہے، میری گفتگو ٹھیک ہے، میں کوئی غلط ہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا ویر تیری گفتگو غلط نہیں، تیرا لہجہ غلط ہے، تیری گفتگو ٹھیک ہے، تیرا انداز غلط ہے، تیری گفتگو ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک نے، تیرے بولن دا انداز غلط ہے۔ جس طرح تیری گفتگو ٹھیک ہے اپنے لبوں لہجے بھی ٹھیک کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے میں قرآن پاک سننا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ فرماندے نے گل کرے نا چنگی کرنی ہے، چنگے بول بولنے نے، اور دوسرا مقام وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے حبیب میرے بندیاں نو کہہ دیو وَقُلْ عِبَادِي میرے بندیاں نو کہو، یعنی جنہاں نو میری گل تے یقین ہے، جڑے میرے گل منن والے تے میرے بندے نے، یقول الذی ہی احسن، یقول الذی ہی احسن، وہ چنگیاں گلاں کریا کرو، اچھے انداز نال گفتگو کریا کرو، اپنے لہجے اچھے بنا لو، اچھے انداز نال دنیا نال ہم کلام ہویا کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان چاہتا ہے اینا چھ دوری پیدا ہو جائے، اینا چھ اختلاف پیدا ہو جائے، اینا چھ جھگڑا پیدا ہو جائے، اینا چھ فساد پیدا ہو جائے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو ہٹا بڑا دشمن ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، لوگوں جڑا بندہ میٹھا بول بولدا ہے، جڑا بندہ اچھا بول بولدا ہے، جڑا بندہ اچھے انداز نال گفتگو کردا ہے، اللہ تعالیٰ اے دے سونے لبو لہجے دی وجہ تو اینو صدقہ کرن دا ثواب عطا فرما دے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام جیسے آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرفوع روایت ہے، آپ فرماندے نے ایک بندہ کسی جماعت کو گزرتا ہے، لوگاں دے قریب تو گزرتا ہے، فسلم علیہم فردوا علیہ کان لہ علیہم فضل درجہ، ایک بندہ سلام کرتا ہے دوسرا بندہ جواب دینا ہے، توجہ کرنا، ایک سلام کرنے والا ایک سلام دا جواب دینے والا، جن نے سلام کیتا ہے انہوں بھی ثواب ملتا ہے، جڑا جواب دینا ہے انہوں بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جناب میسج دے پیغام سمجھاندے نے، اور دونوں نو سلام دا کرن دا اور جواب دین دا اللہ تعالیٰ اجر تے ثواب دیندے ہیں، لیکن جڑا پہلے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں زیادہ ثواب عطا فرماندے نے، کیونکہ جنہیں جواب دیتا ہے جنہیں جواب دیتا ہے یہ دے سلام کرن دی وجہ تو جواب دیتا ہے، یہ دے عمل دا نتیجہ ہے، اور سلام جب پین کرن والے اللہ تعالیٰ تینوں زیادہ ثواب دین گے۔ اور اے نہ سوچیا کر میں انہوں سلام کیتا ہے میرے سلام دا جواب نہیں دینا، یہ دے دل میں ناراضگی ہے، یہ دے دل میں غصہ ہے، یہ دے دل میں کدورت ہے، یہ دے دل میں نفرت ہے، یہ دے کبھی جواب نہیں دیتا، اج تو بعد سلام نہیں کرنا، نہ عزت فیصلہ نہیں کرنا، انہوں سلام
جواب دے اینو اجر ملے گا، اے تینوں جواب نہ دے میرے پیغمبر فرماندے نے وَإِلَّمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا خَيْرًا مِّنْهُ أَطْيَبُ، اس بندے تو بہتر تے پاکیزہ اللہ کے پاک فرشتے تیرے سلام دا جواب دیں گے۔ اے نہیں جواب دے گا، رب دے فرشتے کہیں گے جا رب دیا بندیا رب تیرے سلامتی بھی کرے اپنی رحمت بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رومی لکھا ہے جب گفتگو کرنی ہے نا تین چیزاں دیکھا کر گفتگو کرن تو پہلا، توجہ کرنا بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تیری گفتگو تین دروازے چو گزرے پھر گفتگو کر۔ پہلی چیز جدو گفتگو کرن لگا ہے، حضرت رومی فرماتے ہیں جدو گفتگو کرن لگا ہے پہلے اپنے آپ تو سوال کر بھی جیڑی گل میں کہن لگا ہے سچی ہے، میں سچ کرن لگا بات؟ جب جواب ہاں چاہے تو پھر گل کری۔ جب تیرا ضمیر ہے نا زندہ ہونے کرنا کیوں جھوٹ پہ بولنے، جھوٹی گل لگا کر پھر گل نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ نمبر دو، سوال کر اپنے آپ کو جیڑی گل میں کرن لگا ہے ضروری ہے؟ کیا کوئی ضروری گفتگو ہے؟ ضروری ہے تو گل کر، ورنہ اپنی گفتگو تے مہربانی کر، کیوں غیر ضروری گلاں کرنا۔ نمبر تین، اپنے آپ تو سوال کر میں گفتگو کرن لگا میرا لبو لہجہ نرم ہے، اچھا ہے، مہربانی والا ہے، انسانہ والا ہے؟ جے نرم لہجہ نہیں، انداز اچھا نہیں، تیری گل کتنی بھی اچھی ہے گفتگو نہ کر، کیونکہ الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے، انسان دے انداز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ گفتگو دی وجہ تو یا بندہ کسی دے دل وچ اتر جاتا ہے یا کسی دے دلوں ہی اتر جاتا ہے، انجی ہے نا جی۔ میرے تو اڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سننا ہے اور توجہ نہ تسا سننی ہے تاکہ سمجھ بھی آئے اور دل دماغ دے اندر محفوظ بھی ہو جائے، کیونکہ نبی پاک امت دے خیر خواہ سن، آپ امت دے ہمدرد سن، آپ امت دا بھلا چاہتے سن، آپ نے ہر وہ بات بیان کیتی ہے جدے تے میری امت عمل کرے تے اللہ دی جنت میں چلی جائے۔ ہن میرے مصطفیٰ اس امت جو موجود نہیں، نبی پاک دے نمائندے علماء خطباء تو اڈے ہمدرد اور خیر خواہ نے، میں تیری خیر خواہی کرنا۔ نبی پاک دی حدیث سن، آپ علیہ السلام آؤ ذرا پیار نال درود پاک پڑھیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ۔ لے ایڈوانس دعا کر، چھڑ ایڈوانس دعا کر، اللہ مینو تینو ایہو جے بندیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ مینو تینو انہاں بندیاں جو شامل نہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا قیامت دے دن بدترین بندے، برے ترین بندے، نکمے ترین بندے اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ کیڑا بندہ برا ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ محفوظ کرے؟ من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ کون کہندے نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مصطفیٰ تے غور کرنا ہے، میرے انداز تے غور نہیں کرنا، حدیث مصطفیٰ تے غور کرنا۔ فرمایا قیامت دے دن نا اللہ دی مخلوق وچوں اللہ نے بدترین برے ترین بندے، سب تو برے بندے ایک سائڈ تے جمع کر لینے نے تاکہ مخلوق کو پتہ لگے اللہ دی مخلوق وچوں سب تو برے کون نے۔ میرے تو اڈے پاک نبی نے فرمایا وہ سب تو برا بندہ ہے جیدی بد زبانی دی وجہ تو لوگ انہوں چھاڑ دیندے نے، جدی بری گفتگو دی وجہ تو لوگ دے تو بچتے ہیں، جدی زبان بری ہے اللہ دے نزدیک کو برا ہے۔
جیدی زبان دی وجہ تو لوگ انہوں پسند کر دینے اللہ انہوں بندیاں نو اپنے قریب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، دعا کرو اللہ ایمان سلامتی نال نصیب فرمائے۔ اے میرے پورے دوستان دے بچوں کوئی ایسا خوش نصیب بندہ جنہیں رمضان تو بعد سوموار جمعرات ایام 20 زیادہ نہیں ایام 20 سوموار جمعرات دا تسلسل نہ روزہ رکھیا ہے کوئی بندہ ہے جی؟ ہن حدیث مصطفیٰ سننا، میں اس وجہ تو کہہ رہا اسی کمزور ہاں، کچھ بیمار نے، کچھ مصروف نے، روزے نہیں رکھے جاندے، تہجداں نہیں پڑھیاں جاندیاں، تو ساڈیاں مجبوریاں ایسیاں بن گئیاں۔ آقا فرماتے ہیں ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ ایک بندہ رات نو تہجد پڑھدا ہے، دن نو روزہ رکھدا ہے، دن نو روزہ رکھے ثواب ملدا ہے، رات نو تہجد پڑھے ثواب ملدا ہے۔ فرمایا جتنا ثواب اس روزے دار نو ملے گا اس تہجد پڑھنے کو ملے گا۔ ایک بندہ رات تک قیام بھی نہیں کر سکیا، دن دا نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکیا، جتنا ثواب اللہ تعالی روزہ رکھنے والے نو نماز تہجد پڑھنے والے نو عطا فرمان گے، اونا ہی ثواب اللہ اچھا بولن والے نو عطا فرمان گے۔ اٹھیا کرتے اپنی گفتگو تے غور کریا کر، لوگاں نال ملیا کرتے اچھے انداز نال ملیا کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے ساتھی جدوں کسے قوم نو ویکھ دے نا، جماعت نو ویکھ دے کہ برے کام کر رہے نے، بریاں باتاں کر رہے نے، بریاں انہاں دیاں مجلساں نے، یعنی ایسی مجلس جنوں مسلمان پسند نہیں کرتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ساتھی جدوں کسے قوم تے جماعت تے افراد تے گروہ تے لوگاں نو ویکھ دے ایسے کام کر دے ہاں جڑے کام اچھے نہیں، آپ کہندے محلم 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 محلم، یعنی ڈانٹیا نہیں، چڑ گیا نہیں، بدتمیزی کوئی نہیں، سختی کوئی نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہو رک جاؤ، باز آ جاؤ، اپنے آپ تے رحم کر لو، وہ برائیاں چھڑ دو، اپنے نال نرمی دا معاملہ کر لو۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آنو سمجھ آدھی نا اللہ دی قسم ایمان نے آپ ہی وقت جانا سی، ویکھیا نا ایک قوم برے کام پہ کر دیئے، جا کے جھگڑیا نہیں، انسلٹ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، اے نبی پاک دے صحابہ دی تربیت ہے، آپ دے صحابہ کی کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہو اٹھ جاؤ، اپنے آپ پہ ترس کر لو، اور نال بات دے اندر دعا دے رہے ہیں بارک اللہ فیکم، اور برا تو باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تو حضور برکتہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض تابعین دے بارے ملتے ہیں، ویکھیا نا کوئی بندہ کسی عورت نال کھڑا ہے کیونکہ برکتاں ختم ہوندیاں گئیاں، برائیاں بڑھدیاں گئیاں، کسی بندے نو ویکھیا نا کسی عورت نال کھڑے ہے، پھر بھی بدتمیزی نہیں، پھر بھی اپنی زبان نو گندیاں نہیں کیتا، صرف یہ گل کرتے کہندے او اللہ دے بندیا ان اللہ یراکم، او باز آ جا رب تانوں ویندا ہے، اللہ تو انہوں دیکھ رہے ہیں، سترن اللہ وحیاکم، ساڑی دعا ہے اللہ تیری بھی پردہ پوشی فرمائے، اللہ ساڑی بھی پردہ پوشی فرمائے۔ لہجے تے غور کر، حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ توجہ کرنا ہے، آپ فرمانے رہے تھے ہر بندہ مفتی ہے نا، ہر بندہ ہی اندر نہیں جی میں نے بڑا علم ہے، میں بھی خیر خواہی کیا کرنا، میں تربیت کرنا، میں اپنی گل نہیں لیا کے کرنی۔ حضرت سفیان اللہ نے بہت بڑے بنی، آپ فرمانے رہے لوگوں جیڑا بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتا ہے، جیڑا کسی کو اچھے کام دی دعوت دینا چاہتا ہے، برائی تو منع کرنا چاہتا ہے، تین شرطاں نے، تین شرطاں تے پورا اتر دے پھر نیکی دی دعوت دے، برائی کو منع کرے۔ ایویں ہر بندہ مفتی نہ بنے، ہر بندہ عالم نہ بنے، ہر بندہ جناب دین نہ پھیلاتا پھرے، فرمایا تین شرطاں بھی پیدا کرو۔ پہلی شرط رفیق بما یامر رفیق بما ینہا، فرمایا حکم دیندا ہے یا منع کردا ہے نرم انداز، اے نہیں کافر بدعتی جہنمی نہیں، فرمایا نرم انداز، عدل بما یامر عدل بما ینہا، حکم دے نیکی دا یا منع کرے برائی تو تے انصاف دی گل کرے،
انصاف دی گل کرے، بھیناں بھراواں دی نہیں، رشتہ داری دی نہیں، برادری دی نہیں، قبیلے دی نہیں، خون دی نہیں، فرمایا انصاف دی گل کرے بھی آ گل صحیح ہے، یہ گل غلط ہے، فرمایا عالمن بما یامر عالمن بما ینہا، پھر کسی کو نیکی دی دعوت دئی، برائی تو منع کری۔ ہو سکتا ہے جنہوں تو نیکی سمجھ دے اچھا سمجھ دے اچھا نہ ہوئے، جنہوں برا سمجھنا ہے ہو سکتا برا نہ ہوئے، فرمایا پہلے دین دا علم حاصل کر، تینوں علم ہو گے جس گل دا حکم دینا ہے کہ کر لو واقعی ہی اچھا ہے، جے تو منع کرنا واقعی ہی برا ہے، یہ تین چیزاں تیرے اندر نہیں، فرمایا اپنے آپ کو روک لے، ایویں مفتی تے عالم نہ بندا پھر، ایویں فتوے نہ دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگ ضرورت مند نے انہاں نال نرمی کیتی جائے، شفقت کیتی جائے، اچھے انداز میں گفتگو کیتی جائے، سختی نہ کریے۔ الا رجلا مولنا بالفسق فانه لا حرمت له۔ حضرت احمد بن حنبل فرماندے نے جڑا بندہ اعلانیہ طور تے فاسق ہے انہوں شرم حیا کوئی نہیں، جتھے کڑا گالی دیندا ہے، جتھے دل کردا ہے کسے دے گل پہ جاندا ہے، فرمایا اعلانیہ طور تے برائی کردا ہے، گناہ کردا ہے، شرمندگی محسوس نہیں کردا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے لا حرمت له، اے بندہ عزت والا نہیں، اس بندے دی عزت نہیں کر لی، اے عزت دے لائق کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اے دفعہ اللہ فرماندے نے اب برائی نے بھی منع کرنا ہے نا، برائی نے دور کرنا ہے، آپ برا نہ بن اور برائی ختم کرنی ہے تے برے انداز نال نہیں، فرمایا اچھے انداز دے نال۔ آؤ قرآن پاک آخری 5 منٹ نے توجہ کر دیا جانا، اللہ فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی لوہے دا مفہوم میں جڑا چاہتا ہے نا آخرت بن جائے، آخرت سمر جائے، اللہ دی جنت میں چلے جائے، فرمایا کوئی برائی کرتا ہے وہ دے نال اچھائی کر، بدتمیز بندے نال بدتمیز نہیں بننا، برے بندے نال برا نہیں بننا، گندے بندے نال آپ گندیا نہیں ہونا، فرمایا وہ برائی کرتا ہے تو اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرنا ہے، اچھے اخلاق نال وہ سمجھانا ہے۔ میرے دوستو انسان دی زبان بندے نو معزز بناندی ہے، انسان دی زبان بندے نو ذلیل کر دیندی ہے، تو کچھ نہ بولنے کسی کو نہیں، دل بھی گل کر دینے، پہلے الفاظ تیرے غلام سن، جو بول بینا پھر تو اپنے الفاظ کا غلام بن جانا ہے۔ میرے تو اڈے پاک پیغمبر جناب محمد، ایک باری سارے درود پاک پڑھو، میں قرآن پڑھا ٹھنڈ پہ جائے، محمد پتہ کیڑا نبی ہے، توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لے انَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صاحب خلق عظیم، اور کہتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین۔ چونکہ ٹائم تھوڑا میں اشارہ کرا، اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب جی تو آڈے تے اللہ دی خاص رحمت ہے کہ انہیں توانو نرم بنا دیتا ہے، کنو کہہ رہے نے خلق عظیم والے نو، رحمت للعالمین نو، بالمومنین رؤوف رحیم نو، کنو کہہ رہے نے جنہیں کبھی کسے تو انتقام نہیں لیا، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ اے میرے محبوب جی اللہ دیا رحمتاں نے تسی بڑے نرم مزاج ہو، بڑے نرم انداز والے ہو، بڑی نرم گفتگو کرنے والے ہو، بڑے حوصلے والے ہو، بڑے بردبار ہو، تہاڈی زبان تے تہاڈے کلام دے اندر بڑی شائستگی ہے، اے اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں نے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر ابو بکر تیرے کول بیٹھے ہوئے، فاروق تیرے کول
تیری زبان دی وجہ تو نے جے تسی سخت دل ہوندے گلاں سخت کردے انہاں چ بھگدڑ مچ جاندی اے تواڈے تو دور چلے جاندے میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آؤ آخری حدیث پاک سن لئیے، اللہ تعالیٰ تو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے توڑے تے رحمت فرمائے۔ میرے توڑے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے، مومنہ بادیو توڑے فرماؤنا قیامت دا دن ہونا بڑیاں سختیاں والا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہوئے نے، دو قسم دیاں جماعتاں بن جانیاں نے، ایک وہ خوش نصیب بندے جڑے میرے پیغمبر دے قریب ہو جان گے، میرے آقا انہاں نوں اپنے قریب بلا لیں گے، میرے آقا انہوں اپنے نام کھڑے کر لیں گے، اور ایک وہ بد نصیب نے جنہاں نوں میرے پیغمبر اپنے تو دور فرما دیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جنہاں دی گفتگو اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، لبو لہجہ اچھا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں میرے قریب کر دے گا، میرے ساتھی بنا دے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے باتونی بندے نے، بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنے والے بندے نے اور تکبر کرنے والے بندے، یعنی زیادہ گلہ کرنے والے، فضول گلہ کرنے والے، بہتا گلہ کرنے والے، دنیا دی بےزتی کرنے والے، تکبر کرنے والے بندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نوں میرے تو دور فرما دے گے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں محفوظ فرمائے، اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ میرے دوستو نبی پاک دے صحابی نے پوچھیا، توجہ کرنا آخری جملہ ہے، صحابی اندر اللہ دے نبی مینوں زیادہ گلاں یاد نہیں رہندیاں نہ میرے تو زیادہ کام ہوندے نے، تے اللہ دے نبی کوئی مختصر جی عمل دسو جویں اسی کہنے کہ مولانا اینے نفل نہیں اسی پڑھ سکدے، زیادہ وظیفے نہیں، اے کوئی وظیفہ دس دیو، کوئی سانوں ورد دسو کریے تے کام ہو جائے۔ اللہ دے نبی دسو معمولی جی عمل، چھوٹا جی عمل، آسان عمل تے اللہ تعالیٰ مینوں جنت عطا فرما دے وے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی گفتگو اچھی بنا لیں، اپنی گفتگو اچھی بنا لیں، اپنا اخلاق سوار لیں، جب اخلاق اچھا ہوئے گا اللہ تعالیٰ وہ اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ پھر آؤ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تو دعا کریے اللہ نرمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔